چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل۔ چیف جسٹس نے کیس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے خلاف آبزرویشن دی تھی۔ فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے کیس مقرر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ سمیت متعلقہ فریقین نے 15 اپریل 2019 کو نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھیں۔ وزارت دفاع، پیمرا، آئی بی کی جانب سے بھی نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی 2 پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئیں۔ 18 ستمبر کو ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا نئے چیف جسٹس آتے ہی فیض آباد دھرنا کیس کھولیں گے۔ 7 ستمبر کو ایوا نیوز کے پروگرام میں پیشگوئی کی تھی عطا بندیال جاتے جاتے 13 کے ٹولے کی ترامیم اڑا کر رکھ دیں گے اور نیب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے قمر باجوہ کی توسیع کی حمایت کیوں کی؟ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ رانا ثنا نے اعتراف کر لیا کہ نون لیگ نے اپنے فائدے میں توسیع دی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کھل کر بتا دیا کہ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہمیں اس فتنے کو راستے سے ہٹانے میں مدد ملی۔ بعض فیصلے وقت کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی کے تحت کرنا پڑتے ہیں۔ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ نون لیگ کے ترجمان محمد زبیر کہتے ہیں 16 ماہ کی حکومت کو آپ ڈیل کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا ہو۔ ہمیشہ کہا کہ پی ٹی آئی کی بیساکھی ہٹا دیں تو ان کی حکومت گر جائے گی۔ Stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش کی بڑھتی دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہمارے بہادر فوجی اور عوام دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ افغانستان میں استحکام نہ آیا تو ہمسایہ ملکوں سمیت عالمی امن کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی کونسل آف فارن ریلیشنز کا سوال اور جواب سیشن میں گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ دیر پا تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بھارت سے متعلق سوال پر انوار الحق کاکڑ نے کہا ہندوتوا پالیسی سے بھارت سمیت پورے خطے کو خطرات ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل بھی ہندوتوا پالیسی کے اثرات کی عکاسی ہے۔ بھارت میں اقلیتیں خصوصی طور پر نشانے پر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات۔ سی پیک سمیت 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی نائب صدر نے کہا پاک چین دوستی منفرد ہے۔ چین پاکستان کے بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولے کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے جاری اعلامیے میں کہا گیا انتخابات کا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی اور 30 نومبر کو حتمی فہرست شائع کر دے گا۔ حتمی فہرست کی اشاعت کے 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مراسلہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اطلاعات نے رد عمل دیا۔ کچھ لوگ خبریں پھیلا رہے تھے کہ ہمارا لمبا عرصہ ٹکنے کا ارادہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے اعلان پر خوشی ہے۔ الیکشن کا اعلان، پی پی کے تحفظات، نون لیگ کو اطمینان۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم۔ احسن اقبال کہتے ہیں اب بے یقینی ختم ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے۔
فیصل کریم کنڈی بولے پیپلز پارٹی کا الیکشن کا وقت بتانے کا مطالبہ مان لیا گیا، اجلاس میں فیصلہ کریں گے جنوری میں الیکشن قبول ہے یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا اعلان خلاف آئین قرار دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کی امید تھی۔ سی اجلاس بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کا اعلان مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا جنوری کی کوئی بھی تاریخ 90 روز کی آئینی مدت سے باہر ہوگی۔ اے این پی کے بھی تحفظات۔ زاہد خان نے کہا 90 دن میں الیکشن کرانے کے موقف پر قائم ہیں۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن کے اعلان کا خیر مقدم۔ نیب کیس جہاں سے رکے وہیں سے شروع، فائلوں سے گرد جھاڑ لی گئی۔ نیب حکام نے گاڑیاں بھر ریکارڈ احتساب عدالت پہنچا دیا۔ نواز شریف، زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت نمبر 2 میں جمع۔ شاہد خاقان عباسی، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل کے کیسز کا ریکارڈ بھی جمع۔ نیب کیسز کی بحالی کے بعد پیپلز پارٹی نشانے پر آ گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف رینٹل پاور کیس میں طلب۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس میں فرزانہ راجہ کو بھی نوٹس جاری۔ جعلی سینیٹر روبینہ خالد کو لوک ورثہ فنڈ کیس میں 4 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیشی کے سمن جاری کیے گئے۔ احتساب بیورو نے سندھ میں بڑے مگرمچھوں کے خلاف ڈنڈا چلانے کی تیاری کر لی۔ نیب میں ڈیپوٹیشن پر مزید افسران تعینات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی 8 عدالتوں میں بھی 160 ریفرنسز واپس آ گئے۔ نیب بلوچستان میں بھی 3 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت 65 افراد کے خلاف ریفرنسز بحال۔ نیب نے نون لیگی قیادت کی فائلیں بھی نکال لیں۔ شہباز شریف، خواجہ برادران کے خلاف کیس دوبارہ احتساب عدالت میں پیش۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس احتساب عدالت میں پیش۔ خواجہ سعد اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون کیس بھی عدالت بھیج دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کرپشن کیس سمیت دیگر کیسز احتساب عدالت لاہور کو واپس بھیج دیے گئے۔ اسکروٹنی کا عمل شروع۔ صاحب آپ یہ صاحب کے ساتھ جائیں گے یا آپ پہلے جا رہے ہیں پاکستان؟ نہیں، میں تو اپنے قائد کو انشاءاللہ وہاں ریسیو کروں گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی، لندن میں پارٹی قیادت کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ میٹنگ میں نواز شریف کی وطن واپسی، انتخابات کی تیاریوں سمیت اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان میں ایک دن گزار کر گزشتہ روز لندن واپس چلے گئے تھے۔ شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر گئے۔ مریم نواز بھی والد سے مشاورت کے لیے لندن پہنچ گئیں۔ محمد علی درانی کی ایک دن میں صدر مملکت اور پی ٹی آئی وفد سے ملاقاتیں۔ عارف الوی اور درانی کا جمہوریت کے تسلسل اور الیکشن کے انعقاد میں آسانیاں پیدا کرنے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے قومی اتفاق رائے کے لیے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان جمہوریت اور فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کی محمد علی درانی سے ملاقات۔ محمد علی درانی کے پاکستان جمہوریت اور فوج سے متعلق مرتب کردہ نکات کی اہمیت پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی وفد نے سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی درانی کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ سینئر سیاستدان چودھری شجاعت کے آصف زرداری سے گلے شکوے۔ دونوں رہنماؤں کی چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ 1 گھنٹہ طویل ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ چودھری شجاعت کا پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وعدہ خلافی کا شکوہ۔ بولے پی ڈی ایم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی آئی اے کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے اسے پہلے نجی تحویل میں دینا چاہتے ہیں۔ وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان سٹیل کی نجکاری کے لیے چین کی 4 کمپنیوں نے دلچسپی لی تھی، اب 4 میں سے 3 دلچسپی نہیں رکھتے، صرف اسٹیل ملز کی ملکیت کی زمین، مشینری اور اثاثے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ غیر منافع بخش 10 اداروں کی نجکاری کی تیاری۔
نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں تمام حکومتی کمپنیوں کی کارکردگی توقع سے زیادہ خراب ہے. صرف ایک سال میں 500 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. تمام اداروں کے سی ای اوز کا نظر ثانی کے بعد دوبارہ تقرر کیا جائے گا. اے بی این کے بیورو چیف خالد جمیل کو گرفتار کر لیا گیا. خالد جمیل کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا. متنازع ٹویٹ پر خالد جمیل کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. انجمن اساتذہ کا آج سے جامعہ کراچی میں تدریسی عمل کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان. نگراں وزیر اعلیٰ جامعہ کراچی کے انتظامی بحران کا نوٹس لیں. 6 سال سے یونیورسٹی بجٹ کی منظوری نہ ہونے پر تحقیقات کا مطالبہ. انجمن اساتذہ کا کہنا ہے آج سے کلاسز اور امتحانات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. پاکستان کو دشمن کے اتنی طاقت سے خطرہ نہیں ہے. اس پاکستان کو حقیقی خطرہ ہے تمہارے ایوانوں میں موجود کرب قیادت سے. یہ سیاسی دہشت گرد، یہ معاشی دہشت گرد جنہوں نے نسل در نسل تمہاری اس غریب قوم کو یرغمال بنایا ہے. ہمارا ایک ہی نعرہ، عوام کو جینے دو. مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک. گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے دھرنے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا حکمرانوں کی سیاست یہاں کاروبار باہر ہے، ووٹ اور پروٹوکول کے لیے یہاں آتے ہیں. غریب اور مظلوم عوام اٹھے، سرمایہ داروں جاگیرداروں سے اپنا حق چھین لے. پاکستان کو کرپٹ سیاستدانوں سے خطرہ ہے. کبھی ہم چین کبھی عرب امارات سے مانگنے پر مجبور ہیں. چاند تارے کے بجائے کشکول ہمارا نشان بن گیا ہے. کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا. مینجمنٹ کمیٹی کی کپتان اور کوچنگ سٹاف سے مشاورت. ایشیا کپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کھیلیں گے. زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ٹریولنگ ریزرو ہوں گے. میگا ایونٹ سے پہلے اسپن بولنگ کوچ تعینات کیا جائے گا. مشتاق احمد مضبوط امیدوار ہیں. ذکا اشرف کا کہنا ہے ورلڈ کپ میں ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. کپتان اور مینجمنٹ ایک پیج پر ہے. ورلڈ کپ اسکواڈ کے اعلان سے قبل محمد حفیظ کرکٹ کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. سابق کپتان نے ٹویٹ کر کے بتایا کرکٹ کمیٹی کو چھوڑ رہا ہوں، اعزازی ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دی. کرکٹ کمیٹی میں ذمہ داری دینے کے لیے ذکا اشرف کا شکریہ. پاکستان کرکٹ کے لیے میری نیک خواہشات ہمیشہ رہیں گی. محمد حفیظ بدھ کو ہونے والے مینجمنٹ اجلاس کا حصہ تھے. اور پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا 2 کون جیتے گا. گرینڈ فنالے میں صرف 2 روز باقی. ہر دل عزیز اداکار عدنان صدیقی کی شاندار میزبانی میں 5 فائنلسٹ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ. کون بنے گا ونر؟ عمر شہزاد، جنید شمشید نیازی، فیضان شیخ، نیا خان یا پھر عروہ مرزا؟ دیکھیے تماشا سیزن 2 کا گرینڈ فنالے ہفتہ 23 ستمبر صرف ARY ڈیجیٹل پر.